اور آپ اس وقت مال میں کھبے ہوئے ہیں اور اتنے کھب جاتے ہیں کہ یہ جملہ میری آپ کی زبان پر آ جاتا ہے، حضرت صاحب کیا کریں، نماز کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اولاد میں اتنا کھو جاتے ہیں، بالکل اولاد کی جائز ضروریات پورا کریں۔ بیٹا کہتا ہے ابا جان بڑا عرصہ ہو گیا ہم کہیں پکنک پہ نہیں گئے، ضرور جائیں۔ ہمارا کوئی اینول ٹور ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، جہاں مرضی لے کے جائیں، جائز جگہ پر لے کے جائیں۔ لیکن کبھی یہ باپ اولاد سے بھی تو سوال کرے کہ تمہارا اینول ٹور تو ہے، سال ہو گیا ہے، تمہیں بڑی تشنگی ہے، ہم کہیں نہیں گئے۔ بیٹا کبھی میرا درد بھی سنو، سال ہو گیا ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ تم اللہ کے گھر میں بھی گئے ہو کہ نہیں گئے، ہمارے گھر میں بھی قرآن کھلا ہے کہ نہیں کھلا، جس ساری رات یہ فنکشن ہوگا۔ کبھی باپ یہ سوال تو کرے، بیٹا کبھی اٹھ کے 2 رکعت نفل بھی پڑھے ہم نے، قرآن بھی پڑھا ہے۔ کتنے گھرانے ہیں کہ شاید وہاں سے سوال کا جواب صفر آئے کہ جو سال بھر میں بھی اللہ کا پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے ہم لوگ ہیں، یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس غفلت کا نتیجہ وہ یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ چیزیں اپنی تسکین کھو بیٹھی، مال ہے سکون نہیں ہے، اولاد ہے بے چینی ہے۔ اس حقیقت کے ایک پہلو کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا۔ فرمایا یہ مال جب اپنی اصلیت کو کھو بیٹھتا ہے اور بندہ اس میں غافل ہو کر رب تعالیٰ کو بھول بیٹھتا ہے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس پر صوفیاء نے جو توجیحات پیش کی، فرماتے ہیں کبھی کبھی مال ایسا ہو جاتا ہے 2 شراکت دار بڑی محنت سے کماتے ہیں اور بڑی محنت سے کماتے ہیں، کہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوئے، ایک موقع آتا ہے دونوں میں سے ہر ایک کہتا ہے یہ مال تو میرا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے، ایک کہتا ہے میری محنت ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میری محنت ہے۔ اور میں بھائی سگے ہوتے ہیں، بڑی محبت سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یاد خدا سے غافل ہوئے، ایک موقع آتا ہے کہ یہ مال دونوں کی اور سارے بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے۔ مال یہی ہے، اچھا بھلا سلسلہ چل رہا تھا، ایک اندر تھا ایک باہر تھا، ایک وقت آتا ہے باہر والا کہتا ہے اس کی تو موجیں لگی ہوئی ہیں، مال تو میرا ہے، اندر والا کہتا ہے سنبھالا تو میں نے ہے، وہ تو بس بھیج رہا ہے، محنت تو میں نے کی۔ اور ابا جان درمیان میں آ جائیں تو غصہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے، مال تو میرا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حقیقت کو بیان فرمایا۔ فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی مالی، فرمایا ابن آدم کا ہر فرد وہ کہتا ہے مال تو میرا ہے، نہیں نہیں میرا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں میرا ہے۔ فرمایا یا ابن آدم فہل لکا من مالکا، او ابن آدم تیرا مال بھی بلا ہے، بتا تو صحیح، اللہ مگر 3 صورتوں میں مال تیرا بن سکتا ہے۔ پہلا فرمایا ما اکلتا فافنیتا، جو تو نے جائز طریقے سے کمایا اور جائز جگہ سے اسے کھایا اور اسے فنا کر دیا۔ دوسرا ولبست فابلیتا، تو نے پہنا اور پہننے کے بعد بسیدہ کر دیا۔ اور تیسرا اقوی ترین فرمایا او تصدقت فامدیتا، جو تو نے صدقہ کیا وہ تو نے بچا لیا، جو تو نے صدقہ کیا وہ بچا رہا، وہ جو تیرا پیچھے رہ جائے گا وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہے۔